हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी दावत पर आज यहाँ तशरीफ़ लाए। दो तीन ऐसे मौजू हैं जिनके ऊपर बात करना हम ज़रूरी ख्याल करते थे। सबसे पहले तो मैं ये बात समझता हूँ कि इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता रात फ़लस्तीन कश्मीर की सूरत हाल पर ख़िताब किया है, वो ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि पूरे आलम इस्लाम की, आलम अरब की और दुनिया के हर अमन पसंद की तर्जुमानी है। बिलाशुबा पाकिस्तान और मुमलिकत सऊदी अरब दो ऐसे मुल्क हैं जिनके किसी भी सतह पर इसराइल से कोई ताल्लुकात नहीं हैं। और गुज़श्ता रात जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसराइली बर्बरियत और जारहियत की मुज़म्मत की, फ़लस्तीनियों की तर्जुमानी की, कश्मीरियों की तर्जुमानी की, हिंदुस्तान के मकरू अज़ाइम को बयान किया और मकबूजा कश्मीर की आवाम को हौसला दिया, मैं समझता हूं कि पूरी कौम की तरफ से वो शुक्रिया और तहसीन के मुस्तहिक हैं। और हमें ये रवैया अपनाने की ज़रूरत है कि व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। कुरान करीम का यह हुक्म है कि कोई अच्छा काम करे तो उसे अच्छा कहा जाए और कोई गैर शरई काम करे तो उसे गैर शरई कहा जाए। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इस तकरीर को पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, मशाइख, पाकिस्तान उलमा कौंसल और उसकी हलीफ जमातें उस पर तासीन भी करती हैं और शुक्रिया भी अदा करती हैं। इसी हवाले से हमने ये भी देखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा अमीर फैसल बिन फरहान ने फ़लस्तीन के मसले के ऊपर और एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए जिसका दारुल खलाफा अल कुद्स शरीफ हो, उसके लिए ऐलान किया है कि अब सऊदी अरब अपने दोस्त इस्लामी अरब ममालिक के साथ मिलकर और यूरोपी बाज़ ममालिक के साथ मिलकर आलमी इत्तेहाद कायम कर रहा है, जिसका पहला इजलास रियाज में होगा। हम इसका भी खैर मकदम करते हैं और ये बात समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि इसराइली बर्बरियत और सफाकियत के खिलाफ ना सिर्फ ये कि मुस्लिम ममालिक बल्कि हर अमन चाहने वाला खड़ा हो जाए और एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जिसका दारुल खलाफा अल कुद्स शरीफ हो, उसके लिए
عملی جدوجہد جو ہے اس کا آغاز کیا جائے۔ یہاں میں یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ رات ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو دو ریاستی حل کی بات کی ہے، یہ نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے سیاسی اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ ہم اپنی سوچ سے آگے دیکھنا نہیں چاہتے۔ سن 2000 سے آج تک تمام جتنے اجلاس اسلامی تعاون تنظیم OIC کے ہوئے ہیں، ان میں دو ریاستی حل کی بات ہوئی ہے۔ جو شاہ عبداللہ جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے، اس وقت ولی عہد تھے، انہوں نے امن فارمولہ دیا۔ ایران میں OIC کا اجلاس ہوا، ملیشیا میں ہوا، سب میں دو ریاستی حل کی بات ہوئی ہے۔ اور وزیر اعظم پاکستان نے بھی اسی کی بات کی ہے جو OIC کے پلیٹ فارم سے بات ہوتی آ رہی ہے گزشتہ 24 سال سے۔ 24 سالوں کے دوران پاکستان میں مختلف حکومتیں، مولانا ادھر آ جائے، OIC کے اجلاس میں پیش کیے جانے والے اس حل کے حوالے سے ہمارے ملک کے اندر گزشتہ 24 سالوں میں مختلف جماعتوں کی حکومتیں رہی ہیں۔ کبھی کسی نے اس سے انکار نہیں کیا، کبھی کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے۔ اور جب عالم اسلام فلسطینی قیادت اس پر متفق ہے تو پھر ہمیں بھی یہ بات ماننی چاہیے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے جو جدوجہد ہو رہی ہے، پاکستان اس کا حصہ ہے اور صف اول میں کھڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت قریب ہے کہ جب ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہوگا۔ اسرائیل اپنی جارحیت کو لبنان کی طرف بھی بڑھا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ لبنان پر اس وقت اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ رات وزیر اعظم پاکستان نے اس کی بھی مذمت کی ہے، اور پورا پاکستان جو برادر اسلامی ملک لبنان پر حملے ہو رہے ہیں اس کی مذمت کرتا ہے۔ اب میں چند باتیں اپنے ملک کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان علماء کونسل نے فلسطینی قیادت کے ساتھ اور دیگر اسلامی ممالک کے قائدین کے ساتھ یہ جو عالمی اسلامی اور یورپی ممالک کا اتحاد فلسطین کے مسئلے پر قائم ہو رہا ہے، اس حوالے سے مذہبی قیادت جو عالم اسلام کی ہے یا دیگر مذاہب کی ہے، ان سے مشاورت کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ نومبر میں ہماری کوشش ہوگی کہ فلسطین اور کشمیر کے مسئلے کے اوپر اور عالم اسلام کے دیگر مسائل پر ایک عالمی کانفرنس اسلام آباد میں منعقد کریں، جس میں رابطہ عالم اسلامی، فلسطین کے قاضی القضات، شیخ الازہر یا ان کے نمائندے، مفتی اعظم روس اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں اور مختلف مذاہب کے جو قیادت ہے، پوپ فرانسس کے نمائندے، بشپ آف کینٹبری یا ان کا نمائندہ، وہ اس میں شریک ہوں۔ اس پر ہماری مشاورت جاری ہے، اور ابتدائی طور پر سب نے اس سے اتفاق کیا ہے کہ ایک ان مسائل کے اوپر ایک ایسی کانفرنس کی مذہبی قیادت کی ضرورت ہے، مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی، جو آگے بڑھے اور عملی اقدامات کے لیے جو اٹھائے جا رہے ہیں وہ ان ممالک کی معاون بنے جو فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یا میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے ساتھ ساتھ ہمیں کشمیر کے مسئلے کو نہیں بھولنا چاہیے، اور اس حوالے سے بھی ہمیں اپنے دوست ممالک کے ساتھ مزید رابطوں کو بڑھانا چاہیے۔ ترکی ہے، ایران ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، عرب کنٹریز ہیں، OIC کے ممالک ہیں، یورپی ممالک ہیں۔ ہمیں کشمیر کے مسئلے کو بھی دنیا کے سامنے
رکھنا چاہیے۔ پاکستان میں اس وقت دو مسائل ہیں جن پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جو آئینی ترمیم کے حوالے سے، آئینی عدالت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہیں پر مختلف پریس کانفرنسوں میں نے یہ گزارش متعدد بار کی ہے کہ مہربانی فرمائیں، سارا دن تو سیاسی مقدمات کی عدالتیں سنتی رہتی ہیں، سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، نچلی عدالتیں ہوں، اور لاکھوں مقدمات پڑے ہوئے ہیں۔ ہزاروں لوگ جو بے گناہ ہیں جیلوں میں ضمانتوں کے انتظار میں ہیں یا فیصلوں کے انتظار میں ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی عدالت بنتی ہے جو آئینی مقدمہ یعنی سیاسی معاملات اور آئینی معاملات کو دیکھے تو اس سے یہ بوجھ ہٹے گا، لیکن اس کا مقصد قطعاً آئین پاکستان سے ماوراء کسی چیز کی تائید نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ اس حوالے سے ہم سیاسی قائدین سے بھی بات چیت کر رہے ہیں، اور ایک آئینی معاملات کو دیکھنے کے لیے ایک ایسی عدالت یا ایسا کوئی نظام جس سے جو بے گناہ پاکستانی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں یا پاکستانیوں کے جو مقدمات ہیں، یعنی خود ہمارے وزیر قانون یہ بتا رہے ہیں کہ جی 20 سال کے بعد مقدمہ چلا اور ہم نے مبارک دی کہ جی مبارک ہو، ہم مقدمہ جیت گئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم نے اب سزا کاٹ لی، اب مقدمہ جیتنے یا ہارنے کا کیا معاملہ ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کئی کیس ایسے ہیں جن میں پتہ چلتا ہے کہ ملزم بری کر دیا گیا، پتہ چلتا ہے ملزم تو بیچارہ پھانسی چڑھ گیا ہے یا اپنی قید کاٹ آیا ہے۔ قطعاً ہم اس کے حامی نہیں ہیں کہ اس سے کسی شخصیت یا ذات کو فائدہ پہنچے، اس سے پاکستان کی عوام کو فائدہ پہنچے، اس طرف قانون سازی ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مبارک ثانی کیس کا ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، اس حوالے سے بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے ہماری اپیل ہے کہ وہ مہربانی فرمائیں مبارک ثانی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا جائے۔ کیوں ملک میں بے چینی اور اضطراب پیدا کیا جاتا ہے؟ آئین اور قانون اور شریعت اسلامیہ کے مطابق ہر فیصلہ قابل قبول ہوگا، اور جو آئین قانون اور شریعت سے ماوراء ہوگا وہ پاکستانی قوم وہ فیصلہ قبول ہی نہیں کرے گی، یہ بات سب کو پتہ ہے۔ تیسری بات، توہین ناموس رسالت اور توہین مذہب کے حوالے سے ایک بہت بڑا پراپیگنڈا اس وقت شروع ہے۔ جو کچھ سندھ میں ہوا، کوئی مذہبی جماعت، کوئی مذہبی فرد، کوئی دارالافتاء اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی شخص کی لاش کو جلا دیں۔ یہ بات سیالکوٹ کے معاملے پر بھی ہم کہہ چکے ہیں، اور اب پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈاکٹر شاہ نواز کی لاش کو جلایا گیا ہے یا ماورائے عدالت اس کا قتل کیا گیا ہے تو یہ کسی مذہبی جماعت کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ہم نے اس کی مذمت کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر کو پولیس نے گرفتار کر لیا تو اسے پھر مقابلے میں مارنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ تمام حقائق قوم کے سامنے لانے چاہیے۔ میں یہ بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور ہم بار بار اپیل کر رہے ہیں، آج پھر میں چیف جسٹس آف پاکستان، سندھ ہائی کورٹ، پنجاب ہائی کورٹ اور تمام عدلیہ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ توہین ناموس رسالت اور توہین مذہب کے جو مقدمات ہیں ان کے فیصلے کیجئے، بے گناہ رہا کیجئے، گناہ گاروں کو سزا دیں، تاکہ اس نظام پہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو۔
पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तरफ से मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि अगर किसी को किसी जगह पर तौहीन मजहब या तौहीन नामूस रिसालत के मुकद्दमात के हवाले से कुछ शक व शुबा है कि किसी बेगुनाह पे इल्जाम लगा है, वो शवाहिद लेकर आए, हमारे वकला उसके साथ बैठेंगे, हम बैठेंगे। इंशाअल्लाह अगर कोई बेगुनाह होगा वो अपने घर जाएगा, कोई गुनाहगार होगा उसे सजा मिलनी चाहिए। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब का जब मैं चेयरमैन था, हमने 114 केसों के फैसले किए, किसी को एतराज नहीं हुआ। मैंने 26 से जायद शिकायत में अपने मसीही भाइयों के साथ, हिंदुओं के साथ, मुसलमानों के साथ बैठकर उनको हल किया कि जो तौहीन का मुकदमा नहीं बनता वो दर्ज नहीं होना चाहिए और जो बनता है वो दर्ज होना चाहिए। इतनी सी बात है। मैं फिर ये कह रहा हूं कि तौहीन मजहब व तौहीन नामूस रिसालत के हवाले से अगर कोई बेगुनाह किसी पर मुकदमा दर्ज हुआ है तो वो शवाहिद लेके हमारे पास आए, हम अपने वकला को बिठाएंगे, उन शवाहिद को देखेंगे, हम उसके साथ खड़े होंगे। मैं ये मुत्तफिका फतवा आपको अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह किसी तौहीन नामूस रिसालत या तौहीन मजहब के मुजरिम को छोड़ना गुनाह है, उसी तरह किसी पर बेगुनाह पर जिसने तौहीन नहीं की है इल्जाम लगाना भी गुनाह है, उतना ही बड़ा जुर्म है। और हम नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स, कोई भी हो, वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, उसको कोई गिरोह, जमात, फर्द, जत्था अपने मफादात के लिए, अपनी मसलहतों के लिए उस पर तौहीन का इल्जाम लगाए। तमाम मुकदमात जो अब तक दर्ज है वो सामने हैं, फिर भी हम खुले दिल से कहते हैं कि आइए अगर किसी के पास, लेकिन मेरिट के ऊपर फैसला होगा, इंसाफ के ऊपर फैसला होगा। बेबुनियाद प्रोपेगेंडे से या मुल्क को बदनाम करने से या मजहबी तबके के खिलाफ मुहिम चलाने से कोई गुनाहगार रिहा नहीं हो सकता और कोई बेगुनाह जो है वो जेल नहीं जाना चाहिए। ये हमारा इस हवाले से बड़ा वाज़ेह फैसला है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस्लामाबाद में हम अक़लियतों के हकूक़ के ऊपर और तौहीन नामूस रिसालत और तौहीन मज़हब के जो मुकद्दमात हैं या कानून है, इस हवाले से एक तमाम मजहबी सियासी जमातों के कायदीन का इजलास भी बुला रहे हैं। याद रखिए, ये कानून जिंदगी देता है लोगों को। तौहीन नामूस रिसालत का कानून लोगों को जिंदगी देता है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग आज जिंदा हैं, अपने घरों में हैं, और मैं मिसालें दे सकता हूं, इसके ऊपर शवाहिद दे सकता हूं। इस कानून के खिलाफ बेबुनियाद मुहिम चलाना ये अफसोसनाक है। हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि खुदारा आप हक़ाइक़ पे बात करें, हर वो चीज़ जो हकीकत पे मबनी है हम उसके लिए तैयार हैं। पैगाम पाकिस्तान में पाकिस्तान के तमाम मज़ाहिब और मकातिब फ़िक्र ने जो लिख कर दिया है उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर मामला चलने चाहिए और उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। कोई आप हज़रात सवाल करना चाहें तो बिस्मिल्लाह। मैं समझता हूं कि इस इशू पे या पाकिस्तान है या सऊदी अरब है, बाकी तो कोई नजर ही नहीं आ रहा।
یہ جو فلسطین کے مسئلے پہ عالمی اتحاد قائم ہونے جا رہا ہے، جو عالمی اتحاد یورپی اور اسلامی ممالک کے قیام کا اعلان کیا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ یہ سعودی عرب نے کیا ہے۔ آپ جائیں ذرا دیکھیں، یہ یو این او کا جو اجلاس ہو رہا ہے، وہاں یا آپ ہے یا سعودی عرب ہے۔ کل آپ کے وزیر اعظم کی قیادت میں جب نیتن یاہو آیا ہے تو آپ نے بائیکاٹ کیا ہے اور سعودی عرب نے بائیکاٹ کیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے، حقائق میں رہنا چاہیے۔ یہ بدقسمتی ہے امت مسلمہ کی کہ 56 اسلامی ممالک میں سے 36 وہ ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، اور ان میں سے 2-3 کے علاوہ کسی نے اپنا سفیر بھی واپس نہیں بلایا ہے۔ تو جس کا جو کردار ادا کر سکتا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور میں نے پہلے کہا جو لبنان میں ہو رہا ہے اس کی ہم نے بھی مذمت کی ہے، گورنمنٹ پاکستان بھی مذمت کر رہی ہے، سعودی عرب نے بھی مذمت کی ہے، اور جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، لیکن جتنا ہو رہا ہے وہ کرنے والے ہم ہی ہیں اور تو کوئی نہیں ہے۔ جی پہلے ادھر سے لے لیں پھر عرفان نظیر۔ جزاک اللہ۔ میں آپ کو عرض کروں، جب تک میں متحدہ علماء بورڈ کا چیئرمین تھا، میں 0-0 کر کے گیا تھا تمام کیس، آپ سب گواہ ہیں۔ ہم ہر ہفتے آپ کو بتاتے تھے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ الحمدللہ 114 کیسوں کا میں نے فیصلہ کیا، اور سب نے مل کے، خالی میں نے نہیں، اس میں ڈاکٹر راغب نعیمی تھے، اس میں علامہ محمد حسین اکبر صاحب تھے، ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری تھے، ہمارے یہ سارے حضرات تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ علماء بورڈ پنجاب کو فعال ہونا چاہیے، اور اگر پنجاب میں کوئی ایسا کیس درج ہوا ہے یا پورے ملک میں درج ہوا ہے، الحمدللہ ہمارا وہ بورڈ پنجاب کا تھا، لیکن ہمارے سے تو سپریم کورٹ بھی رہنمائی لی ہے، اس میں ہائی کورٹس بھی رہنمائی لیتی تھی، بلوچستان سے بھی ہمارے پاس کیس آتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں علماء بورڈ ہیں ان کو فعال ہونا چاہیے۔ میرا وہی ایک نقطہ ہے کہ کسی بے گناہ پہ پرچہ درج نہیں ہونا چاہیے، کسی گناہ گار کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور اس حوالے سے جو سندھ میں ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ عدالت کا کام ہے، خود ہی مدعی، خود ہی جلاد، خود ہی منصف، یہ اسلام میں بھی نہیں ہے، آئین پاکستان میں بھی نہیں ہے۔ جو عدالت کا کام ہے عدالت کرے، پولیس کا کام ہے پولیس کرے۔ آپ سے پہلے اگر اجازت دیں، عرفان نذیر صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، اور غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ یہاں اپنا اخبار ٹی وی پڑھتے نہیں ہیں، اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ کل جو عالمی اتحاد قائم کرنے کا اعلان کیا ہے، یہ آپ نے اور میں نے کیا ہے یا سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کیا ہے؟ خدا کا واسطہ ہے، کون آپ مجھے یہ اسٹیٹمنٹ لا دیں جہاں محمد بن سلمان نے یہ کہا ہو کہ میرا فلسطین کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ان کی جو تقریر انہوں نے مجلس شیوخ میں کی ہے، اپنی مجلس شورا میں کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل سے اس وقت تک تعلقات کے قیام کا سوچا بھی نہیں جا سکتا جب تک ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم نہ ہو جائے۔ تو آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ اپنے تک رکھیں، حقائق کو مسخ نہ کریں۔ جی عرفان نذیر صاحب۔ اس سوال کا 2 بار جواب دے چکے ہیں، عرفان نذیر صاحب فرمائیے۔ گزارش یہ ہے کہ اس وقت آپ OIC کے ممبر ہیں،
OIC में एक अमन फार्मूला आया जिसे 56 के 56 इस्लामी ममालिक ने तस्लीम किया, और इस हुकूमत ने नहीं तस्लीम किया या पिछली हुकूमत ने नहीं तस्लीम किया, ये सन 2000 से है। तो जब आप आलमी बरादरी का हिस्सा हैं, आप OIC का हिस्सा हैं, और OIC में बैठ के आप एक अमन फार्मूले को, अमन तो लाने के लिए तो कुछ करना है आपने कि नहीं करना, उस अमन फार्मूले को आपने तस्लीम किया है, तो हमारा तो इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारा OIC से तो ताल्लुक है, हम OIC के मेंबर हैं। तो जो OIC में मुत्तफिका तौर पे जिस चीज़ पे इत्तेफाक हुआ है हम भी उसे मानते हैं। जज़ाकल्लाह। मैं पहली बात तो अर्ज़ करूं कि किस आम आदमी के साथ भी कोई बदतमीज़ी करे, बेहूदगी करे, उसको गाली दे, ये आम आदमी के साथ भी नहीं होना चाहिए। वो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके साथ भी नहीं होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, भाई मुबारक सानी केस का गलत फैसला मैंने दिया है, 2 बार गलत फैसला दिया उन्होंने, और तस्लीम भी किया है गलत दिया है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि वो सही फैसला दे दें, जो तफसीली फैसला आ जाए, ताकि ये मौजू ही ख़त्म हो जाए। क्यों लटकाया हुआ है? उन्होंने 15 दिन कहा था, अब 15 दिन से 1 महीना होने जा रहा है। तो हमारी उनसे गुजारिश है कि आप ये फैसला दे दें जो आइन, कानून, शरीयत कहती है। बाकी उनके साथ बदतमीज़ी करना, बेहूदगी करना, गाली देना, वो किसी आम आदमी के साथ भी हो, ये दुरुस्त नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं देता, ना इस्लाम देता है, ना हमारी अखलाकियात देती हैं। वो फ़ायज़ ईसा साहब के साथ हो, वो किसी और के साथ हो, और उसकी तायीद नहीं की जा सकती है, ना उसको अच्छा कहा जा सकता है। ये बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, और इसके ऊपर मेरा ख्याल है कोई भी शख्स जो अखलाकियात के दायरे में रहता है वो इसको कैसे ठीक कह सकता है। लेकिन हमारे मुल्क में एक कल्चर आ गया है बेहूदगी का, बदतमीज़ी का, गाली का, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। ये सोशल मीडिया, मैंने तो कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि बाज़ हमारे नौजवान, बाज़ नहीं बल्कि अगर हम सोशल मीडिया जो इस्तेमाल करते हैं उनमें तो अब दीनी या गैर दीनी दोनों जो हैं, वो सोशल मीडिया पे जाके देखे बदतहजीबी का क्या और बदतमीज़ी का तूफ़ान बरपा है। तो इसको कहीं रुकना चाहिए, और उसके बाद जो फिर उस बेकरी पे जाके, यानी आप ये कहते हैं ये जो सारे वहाँ जाके वो ले रहे हैं उनके यहाँ से मिठाइयाँ और वो सारा कुछ, अगर इनको वो गाली दे तो उस दुकान पे ये दोबारा जाएंगे? देखिए, हमें नफ़रत की और मोहब्बत की कुछ लाइनें मुतय्यन करनी चाहिए। शरीयत ने भी हमें इसका पाबंद किया है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब के बहुत सारी चीज़ों पे मुझे भी एतराज़ हो सकता है, और हमने एतराज़ किया भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरेआम गाली गलोच और बदतमीज़ी का बाजार जो है वो गर्म किया जाए। मुख्तसर करते हैं, हम तो देखिए, हम कह सकते हैं, हम कह रहे हैं, हम लिख के दे सकते हैं, हम लिख के दे रहे हैं, लेकिन मैं इस आग में मैं समझता हूँ मजहबी है या गैर मजहबी है, दोनों ही नौजवान जो है इस आग का हिस्सा बने हुए हैं, और ये अफसोस की बात है। हम अपना जो हमारे पास कुव्वत नाफजा नहीं है, हम जुबान से कह सकते हैं, अपील कर सकते हैं, आपके ज़रिए कह सकते हैं, जुमे में कह सकते हैं, वो हम कह रहे हैं। कुव्वत नाफजा जिनके पास है उनको चाहिए कि इसका रास्ता रोके। देखिए, जब वो ड्राफ्ट आएगा तो इंशाअल्लाह उस पर बात होगी। अभी तक तो ड्राफ्ट ही तैयार नहीं हुआ, तो जब वो आएगा फिर देखेंगे।
ہمارا تو قاضی صاحب سے ایک ہی درخواست ہے اس وقت کہ وہ جو مبارک ثانی کیس ہے اس کا فیصلہ دیں تاکہ یہ ختم ہو، اور وہ اپنا مستقبل کا بھی بتا دیں کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، وہ چیف جسٹس ہے کہ انہوں نے رہنا ہے، جانا ہے، کیا کرنا ہے، یا حکومت نے کرنا ہے۔ لیکن جو کچھ ہو رہا ہے، جو بےہودگی ہے اور جو جوڈیشری کی آپس کی لڑائی ہے، ایسے تو چھوٹے سکول کے بچے نہیں لڑتے جو ہم اپنے جج صاحبان کو دیکھ رہے ہیں۔ افسوس کی بات، بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں آج کل عمران خان کے آگے پابند کرا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی حمایتی کروا رہے ہیں یا مخالفی اس کو یہاں بدنام کرنے کے لیے کروا رہے ہیں؟ دیکھیے، عمران خان صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، جو پاکستان کی اسرائیل کے حوالے سے پالیسی ہے وہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جو مضامین آ رہے ہیں یا جو لکھا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب آ جائیں گے تو اسرائیل کے لیے پاکستان میں حمایت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، میں سمجھتا ہوں یہ لکھنے والے بھی جاہل ہیں، اور جو یہ پھیلا رہے ہیں کہ جی ان کی رہائی کے لیے یہ مہم چلا رہے ہیں، ان کو بھی پاکستان کے زمینی حقائق پتہ نہیں ہیں۔ پاکستانی قوم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور جو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔